بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلے درس کے اندر باتیں شروع ہوئی تھیں سورۃ الفجر کے تعلق سے، اور سورۃ الفجر کی چند آیات کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور جن آیتوں کو ہم نے پڑھا تھا وہ آیتیں یہ تھیں: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ ان تینوں آیتوں کے مفہوم کو ہم نے سمجھا تھا، اور ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے چند چیزوں کی جو کافی عظیم ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز فجر ہے، اس کے بعد 10 راتیں ہیں، اور اس کے بعد شفع یعنی کہ جفت اور طاق اعداد ہیں۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور ان سے مراد کیا ہے اور ان سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ پچھلے درس میں بیان کی جا چکی ہیں۔ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قسم ہی کھا رہا ہے، اور یہاں پچھلے جیسے کئی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں کچھ چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اور قسم کھا کے پھر اپنی بات کو رکھتا ہے۔ قسم اللہ تعالیٰ کے لیے پھر ایک بار کہوں کہ جائز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھائے، کسی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن ایک انسان بندے کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے جو اسماء و صفات ہیں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی یا غیر اللہ کی قسم کھائے۔ تو ایسا بالکل نہیں صحیح ہے، بلکہ ایسا کرنے والا کافر اور مشرک ٹھہرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے: من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ یہاں پر قسم اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور ایک چوتھی چیز یہاں پر مذکور ہے: واللیل اذا یسر۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور رات کی قسم جب کہ وہ چلے۔ سرا یسری، یہاں پر جو یسر ہے یہ یسری ہے، اصل میں یسری ہے، را کے بعد یا ہے، اور اس کا جو فعل آتا ہے سرا یسری، جس کے معنی ہوتا ہے رات میں چلنا۔ السرا ہوتا ہے المشی فی اللیل، رات میں چلنا، اور یہی جب باب فعل سے آتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے رات میں کسی کو لے جانا یا رات میں چلانا، جیسے کہ قرآن کی دوسری آیت میں آیا ہوا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو وہاں اسرا ہے، اور اس کا معنی وہاں پر ہے رات میں لے جانا۔ تو یہاں پر ہے واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رات چلتی ہے، اور رات چلتی ہے اسی کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر رات کے الگ الگ اوقات گزرتے ہیں۔ چنانچہ جب رات کی شروعات ہوتی ہے، رات آتی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یا ہمارے اوپر مغرب کا وقت طلوع ہوتا ہے، مغرب کا وقت آتا ہے، اس کے پھر بعد عشاء کا وقت آتا ہے، پھر اس کے بعد آدھی رات آتی ہے، پھر فجر کا وقت آتا ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے رات چلتی رہتی ہے، اور الگ الگ اوقات ہمارے اوپر گزرتے رہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی یہاں پر قسم کھائی ہے۔ تو رات کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیونکہ رات کے اندر یہ سارے عظیم اوقات ہوتے ہیں۔ اسی رات کے اندر مغرب کا وقت ہوتا ہے، اسی رات کے اندر عشاء کا وقت ہوتا ہے، اسی رات کے اندر فجر کا وقت ہوتا ہے، اور اسی رات کے آخری پہر میں یا آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سب سے نچلے آسمان پر آتا ہے اور ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کا جواب دوں، یا مجھے پکارے میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں، یا مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروائے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو ہے کوئی ایسا؟ تو یہ آخری وقت میں ہوتا ہے جس میں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سوتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ رات کا جو آخری حصہ ہے، آخری پہر ہے، اس کا بخوبی استعمال کرے، اس وقت عبادات کا اس وقت پابندی کرے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، کیونکہ یہ کافی عظیم وقت ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر،
حل یہاں جو استفہام ہے تو استفہام یہاں پر اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے کسی سے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا کسی چیز کے بارے میں جانکاری چاہتا ہے، جس چیز کے بارے جو جانکاری اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، یہی سوال کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن سوال کبھی کبھی دوسرے مقصد کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سامنے والے سے کسی بات کو قبولوانا، اسے مطلب اقرار کروانا کہ تم مانو کہ ایسا ہے، نہیں کہ ایسا ہے، یا کنفرم یا کسی چیز کی تاکید کرنا، تو یہ چیز معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ بھی تاکید ہی ہے ایک طرح سے، سوال کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو کہنے کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، ذالک سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ذالک سے مراد وہ تمام چیزیں جن کا ابھی پچھلی آیتوں میں تذکرہ ہوا ہے، یعنی کہ الفجر، 10 راتیں، طاق اور جفت اعداد، رات جب وہ چلے، تو یہ چیزیں مراد ہیں ذالکہ سے۔ قسم لذی حجر، حجر کہتے ہیں حجر کے اصل معنی ہے روکنا، منع کرنا۔ مراد یہاں پر حجر سے عقل ہے، کیونکہ انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ بھی انسان کو برے کاموں سے یا غلط کاموں سے روکتی ہے، اسی لیے عقل کو حجر کہا گیا ہے۔ اور ایسے ہی روکنے کا ایک اور عربی میں لفظ آتا ہے نہا ینہا، تو عقل چونکہ روکتی ہے اسی لیے عقل کو نہیتن بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ذو الحجر یا اولو الحجر یا اولو النہا، نہیتن کی جمع نہا، یعنی کہ عقل مند لوگ، اولو النہا یا اولو الحجر، یہ ہم کلمات استعمال کر سکتے ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ یا ذو حجر یا ذو نہیت، تو یہ بھی معنی ہو جائے گا یعنی کہ عقل مند۔ تو اگر کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان مذکورہ چیزوں میں عقل مند کے لیے قسم نہیں ہے، یعنی کہ قسم کبیر، یعنی کہ ایک بھاری قسم نہیں ہے؟ جس بھاری قسم کے ذریعے کوئی بات کہی جائے تو وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور یقیناً ان چیزوں کے اندر عقل مند آدمی کے لیے ایک بھاری قسم ہے یا زبردست قسم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جو یہ قسم ہے، یہاں پر جو یہ قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، تو ہر قسم کا ایک جواب ہوتا ہے، جواب جس کو ہم جواب قسم کہتے ہیں۔ تو جواب قسم کہاں پر ہے؟ تو جواب قسم یہاں پر محذوف ہے، جس کی تقدیر ہے یا مطلب جو محذوف ہے وہ یہ ہے کہ لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ حل فی ذالک قسم لذی حجر لَتُبْعَثُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تم لوگوں کو ضرور بضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہارے کیے ہوئے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ بس تم میں سے جو نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو بد ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے تمہیں ڈرنا چاہیے اور تمہیں برے کاموں سے رکنا چاہیے، باز آ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے، اس کے رسولوں پر، اس کے جو فرشتوں اور جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا ہے یا اس کے رسول نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کی منع کردہ چیزوں سے رکنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو انجام پچھلی قوموں کا ہوا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا، نہ اس کے رسولوں پر، بلکہ جھٹلایا اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے ان کو انہوں نے الگ الگ سزائیں دیں، الگ الگ طریقے سے ان کو ستایا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، ان کو غرق کیا، ان کو برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ تو تم لوگ سنو، اگر تم بھی کیا ہے اپنی اس روش پر قائم رہے، اگر تم نے بھی انہی کا طریقہ اپنایا، انہی کا راستہ اختیار کیا، تو تمہارا بھی انجام انہی جیسا ہوگا۔ اور یہاں پر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت کئی قومیں جو پیچھے گزر چکی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کا تذکرہ آگے کیا ہے۔ انہی قوموں میں سے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، فرعون ہے، تو یہ مشہور لوگ ہیں جو کافی زبردست لوگ تھے، جن کی کافی حیثیت تھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو جھٹلایا، اللہ کے بندوں کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کہانی کو یا ان کی اس باتوں کو ذکر کر کے یا ان کا تذکرہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ کفار مکہ یا اور بھی لوگ مراد ہو سکتے ہیں کہ دیکھو
اگر تم نے بھی اپنی اس روش کو ترک نہیں کیا، تم نے بھی اگر مسلمانوں کو ستانا چھوڑا نہیں، تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا انجام ہوا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ یعنی کہ بالکل تم نے جانا لیکن پھر بھی تم کیا ہے، اکڑتے ہو، روگردانی کرتے ہو۔ تو یہاں پر ہے عاد جو ہے ایک قوم گزری ہے جس کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اور لیکن انہوں نے کیا ہے، اس نبی کی یا ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، ان کی باتوں کو پس پش ڈال دیا، روگردانی کی، اکڑ دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ یہ عاد ایک قوم تھی جو کہ جزیرۃ العرب کے جنوب میں بسا کرتی تھی، اور یہ قوم کافی مہارت اس کو تھی۔ ویسے پہلی چیز تو یہ کہ اس کے جو لوگ تھے وہ کافی مضبوط خلقت کے تھے، کافی مضبوط بناوٹ کے تھے، کافی لمبے قد والے تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی جو بلڈنگیں بنانے میں ان کو مہارت تھی، اونچے اونچے ستونوں پر یہ بلڈنگیں بنایا کرتے تھے، اور اسی تمام چیزوں کی وجہ سے یہ کہتے کہ ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہیں، سب سے زیادہ پاورفل ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی اور ہو، یعنی کہ کوئی بھی ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ہم سے زیادہ طاقتور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی اس پر کیا ہے، ان کو سزا دی، اور ان کو جو ہے بری طرح سے تباہ و برباد کیا۔ ان کے اوپر سخت تیز اور تند ہوائیں چلائیں، ایک طوفان آیا جو طوفان 7 رات اور 8 دن تک لگاتار چلتا رہا، جس کا تذکرہ قرآن کی دوسری آیتوں میں موجود ہے۔ تو یہ اس قوم کے ساتھ ہوا۔ تو اسی چیز کو کہہ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارے رب نے کس طرح کا برتاؤ قوم عاد کے ساتھ کیا۔ قوم عاد جس سے مراد قبیلہ ارم ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ارم، تو ارم یہ اسی کی وضاحت ہے عاد، یعنی کہ عاد سے مراد کیا ہے، ارم ہے، اور ارم تو اس وجہ سے اگر ہم اس کو نحوی اعتبار سے دیکھیں تو ارم یہ بدل ہو جائے گا عاد سے، یا ایک ہی عطف بیان ہو جائے گا، اور عادن چونکہ مجرور ہے یہ مفتوح ہے تو یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت جر میں نصب یا فتحہ ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر یہ منصوب ہے۔ ارم یہ نام ہے، مفسرین کا کہنا ہے کہ ارم یا تو اس قریے کا نام ہے، اس بستی کا نام ہے جہاں پر یہ قوم عاد رہا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ارم بستی کا نام نہیں ہے بلکہ ان کے یہ قبیلے کا نام ہے، ان کے باپ داداؤں میں سے کوئی پیچھے گزرا ہے جس کا نام ارم تھا، اسی لیے اسی پر اس پورے قبیلے کا نام ارم پڑ گیا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، کچھ بھی معنی مراد لے، تو عاد سے مراد ارم ہے، اور یعنی کہ تو تمہارے رب نے کیسا برتاؤ کیا قوم عاد کے ساتھ، یعنی ارم کے ساتھ، یعنی قبیلے ارم کے ساتھ، جو کیا ہے طاقت اور قوت والا قبیلہ تھا۔ ذات العماد، عماد کے معنی ہوتا ہے ستون، تو ستون سے ایک تو مراد وہ ستون جس پر گھروں کو بنایا جاتا ہے، اور ایک تو مراد کی ستون سے، یعنی کہ ان کے جسم ستون کے مانند تھے، لمبے لمبے قد کے تھے لوگ تھے، تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ ارم ذات العماد، تو ذات العماد اے ذات القوہ، تو قبیلہ ارم جو طاقت اور قوت والا، جو قبیلہ طاقت اور قوت والا تھا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور جس قبیلے جیسا کوئی اور، یا جس کے جیسا کوئی اور قبیلہ کیا ہے ملکوں میں یا شہروں میں کہیں اور نہیں پیدا کیا گیا تھا، یا جس کے جیسے لوگ ان کے علاوہ دنیا میں ملکوں میں یا شہروں میں کہیں اور نہیں پیدا کیے گئے تھے، یعنی کہ اس وقت یہی سب سے زیادہ پاورفل یا طاقتور لوگ تھے، ان کے جیسا کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اکڑ دکھائی، اللہ تعالیٰ پر بھی اپنے آپ کو جو ہے فوقیت دکھائی کہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے تہس نہس کیا، ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وَثَمُود تو اس کا تعلق بھی، اس کا عطف عاد پر ہو جائے گا، یہاں جو عاد ہے اس پر اس کا عطف ہو جائے گا، لیکن عاد یہاں پر مجرور ہے، یہ مجرور نہیں ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر کیا ہے فتح آیا ہوا ہے حالت جر میں۔ تو اگر ہم اس کو اس سے جوڑیں تو اصل عبارت ایسے ہو جائے گی الم تر کیف فعل ربک بثمود، اور کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے رب نے سمود کے ساتھ کیا انجام کیا۔ وہ سمود جنہوں نے
چٹانوں کو تراشا وادی کے اندر، اور بالواد، الواد جہاں پر یہاں یا محذوف ہے، اصل میں ہے بالوادی، اور وادی سے مراد ہے وادی سمود، نے کہ وہ وادی جہاں پر قوم سمود رہا کرتی تھی، تو وہ مانا ہے۔ تو وہ سمود، اور کیا تمہارے پاس تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیسا انجام کیا؟ جن لوگوں نے چٹانوں کو تراشا وادی سمود کے اندر، صخروں کے معنی چٹان، اور مراد اس سے پہاڑ ہیں، کیونکہ یہ جو سمود ہے، یہ جو قوم سمود تھی جس کی طرف وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو قوم سمود یہ کافی ان کو مہارت تھی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے ان میں گھر بنانا، اس میں کافی یہ لوگ ماہر تھے۔ یہ جو رہا کرتے تھے، ان کی جو جگہ ہے وہ سعودی عرب میں ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ سعودی عرب میں مدینہ کے قریب تقریباً 150 کلومیٹر کے آس پاس میں ایک جگہ ہے جس کا نام آج کل جو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، یا حجر بھی کہتے ہیں، وہی ان کا مسکن تھا، وہیں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ وہاں ان کے بنائے ہوئے پہاڑوں میں ان کے بنائے ہوئے مکانات یا خوبصورتی سے تراشے ہوئے مکانات آج بھی موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب تبوک جایا کرتے تھے یا شام کے راستے میں یہ جگہ پڑتی تھی، وہاں سے جب آپ کا گزر ہوتا تو آپ اپنے سر کو ڈھک لیتے، اور اس پر آگے کپڑا گرا لیتے، اور تیزی سے وہاں سے گزر جاتے، اور کہتے کہ یہاں سے اگر گزرو تو روتے ہوئے گزرو، اور یہاں پر رکو نہیں، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، کہیں یہ عذاب ہم پر، تم لوگوں پر بھی نہ نازل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے اس قوم کی وہ جگہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں مدائن صالح موجود ہے۔ تو وثمود ہے، مرا ہو گیا وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور کیا آپ کے پاس قوم سمود کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے کیا ہے وادی سمود میں پہاڑوں یا چٹانوں کو تراشا، یعنی کہ بالکل خبر پہنچی، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، ان کے اوپر کیا ہے ایک چیخ مسلط کر دی، سخت آماز اور زلزلہ برپا کیا، جس سے کیا ہے یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ والی آیت ہے جس کے اندر یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دو ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس درس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی، قسم کھا کر کے پھر کہا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تمہارے کاموں کا حساب ہوگا، اور تمہیں باز آ جانا چاہیے برے کاموں سے، اور اگر باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہی انجام کرے گا جو ان قوموں کے ساتھ کیا۔ اور پھر ان قوموں میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک قوم عاد کا اور قوم سمود کا، جن دونوں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو کفار مکہ بطور خاص یا کفار لوگ کی دیکھو اگر تم بھی باز نہیں آئے مسلمانوں کو ستانے سے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا، تمہارا حشر بھی وہی ہوگا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اور باتیں پڑھیں گے۔